وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم۔ چینی انجینئرز پر حملہ ٹی ٹی پی نے کیا، افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں شواہد موجود ہیں، بشام حملہ افغانستان سے آپریٹ ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ٹیلی فون پر رابطہ، ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور ان کے رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پی ٹی آئی 2029 تک انتظار کرے، خیبر پختونخوا میں عوام کی خدمت کرے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا مشورہ، کہا پی ٹی آئی مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ اور لیجنڈ اداکار طلعت حسین کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں عارف الوی، دوستوں، رشتہ داروں اور شوبز شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور پیش رفت، کویت کے امیر اور امیر قطر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ دونوں ملکوں کے سفیروں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات، کویتی سفیر نے وزیر اعظم کو امیر کویت کا خط پیش کیا اور دورے کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو امیر قطر کا خط پیش کیا اور دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ امیر کویت اور امیر قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ، لکھا پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے، تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ تصور کرتے ہیں، قومی اتحاد کے لیے چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک فوج کے مزید 2 جوانوں نے مادر وطن پر جان قربان کر دی۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حولدار شفیق اللہ نے جامِ شہادت نوش کیا۔ جوابی کارروائی میں 5 امن دشمن مارے گئے۔ پشاور گیریجن میں نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حولدار شفیق اللہ کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے افریت کو مکمل ختم کر کے ہی دم لیں گے، پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ، علی امین گنڈاپور اور سرفراز بگٹی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ لاہور پولیس نے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ خصوصی ٹیم شاہ محمود کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود کی لاہور منتقلی سے منع کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کی استدعا پر جج نے شاہ محمود کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا۔ شاہ محمود ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوں گے۔ ساتھ نہیں، ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، پیپلز فرینڈلی کام ہوں گے، ہم اس کی فل سپورٹ کریں۔ ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے۔ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اچھے کاموں میں انہیں سپورٹ کریں گے، کوئی بھی بل یا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہوگا، بجٹ کسان اور یوتھ دوست ہونا چاہیے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پیپلز پارٹی کے وفد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شہری رحمان اور دیگر شریک تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر مشاورت کی گئی۔ یہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں، ان کو ملنا، پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے۔ پیر پگاڑا سے ملنے کراچی جا رہا ہوں، احتجاجی تحریک میں شمولیت کی درخواست کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔
मुलाकात कल फिर होगी। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, SIFC इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। बड़े सादे आदमी। इमरान खान को इतना नहीं, मासूम तो नहीं है ना इतना कि उसको लोगों ने कहा तू जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जा। कसम से मासूम है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इमरान खान मासूम है और नवाज शरीफ सादे हैं। नहीं, ये हकीकत है। अच्छा चलें, ये फिर शहबाज शरीफ साहब के भी बारे में बता दीजिए, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है बस, पॉलिटिशियन मियां साहब की लेगेसी है ना। उन्होंने कहा कि शाहिद खान बासी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब अपने भाई के ऊपर हाथ रख दो। नहीं, अब इनका हाथ है भी कि नहीं, आपके पास वक्त कम है। बानी पीटीआई मासूम, नवाज शरीफ सादा आदमी और शहबाज शरीफ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल असगर कहते हैं हुकूमत के पास वक्त कम है, फीते काटने से भूख खत्म नहीं होती। एयर एम्बुलेंस मेरे और आप जैसे अमीर लोगों के लिए आएगी। 1 साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझको सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का ट्वीट, लिखा मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूंगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। इसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, नुकसान उनका नहीं जिन्होंने बैरूने मुल्क फरार के रास्ते बनाए, नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। लेकिन हम इस मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। गवर्नर पंजाब से 5 बड़ी सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदे शरीक। सहाफती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हतक इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हतक इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस मदऊ करूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। PP इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। मुल्क भर में आज भी सूरज आग उगलता रहा। पारा 52 डिग्री को छू गया। अंदरूने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में कयामत खेज गर्मी। मोहनजोदाड़ो में पारा 52 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, शहदादकोट, सिब्बी, रुझान और राजनपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, शिकारपुर, सक्खर, जैकबाबाद, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक चला गया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री जैसी महसूस की गई। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है दूध और गोश्त की कीमतें डी रेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां साल अप्रैल में चीन से दरामदात 116% बढ़ गए। ज़राए का कहना है रवां माली साल के पहले 10 माह में चीन से दरामदात में 18% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। किसान को धोखा दिया गया, गंदम दरामद करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। IPPs के जालिम मुआहिदे करके आवाम को नुकसान पहुंचाया गया। पैसे अदा करने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही। सूरत से बिजली पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 वालों के हाथ में पूरा मुल्क नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया।
حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سب کو مل کر سیاسی مزاحمت کرنا ہوگی، الیکشن کمیشن ساتھ کھو چکا، جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک میں یہی تماشا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جانا یا گواہ بننا چند لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، میرا بانی پی ٹی آئی کے خلاف جانا کبھی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف القادر کیس میں گواہی کا معاملہ ہے تو یہ ایک جھوٹا کیس ہے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت اس ملک کا واحد سچ ہے، جو بھی اس سچ کے خلاف گیا وہ رسوا ہی ہوا اور ان کا وجود تک مٹ گیا۔ الحمدللہ اس وقت میری فیملی بالکل محفوظ ہے، انہیں کوئی دباؤ ہے نہ ہی کوئی خطرہ۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں تاریخ کی تاریخی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تاریخ پر نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ اب یہ آئے گا، نہ وہ آئے گا۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی اور فیض گنج میں رواں ہفتے خسرہ سے 6 بچے جاں بحق، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، تفصیل مانگ لی، ڈی جی ہیلتھ سے خسرہ کینسر کی روک تھام کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب۔ 1.5 ماہ پہلے انڈس ہائی وے سے اغوا 5 بینک ملازمین کنکوٹ میں گھر پہنچ گئے، اغواکاروں نے مغویوں کی بازیابی کے لیے 80 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے مغویوں کی رہائی، تاوان کی ادائیگی اور قبائلی اثر و رسوخ کے بعد عمل میں آئی۔ کورنگی کراچی میں جعلی پیٹرول ڈیزل کا گودام پکڑا گیا، حساس ادارے کی اطلاع پر کسٹم حکام کی کارروائی، الفاٹک ہائیڈرو کاربن محلول برآمد، محلول سے پیٹرول ڈیزل کی مقدار بڑھائی جا رہی تھی۔ گودام میں 4.5 لاکھ لیٹر جعلی پیٹرول ڈیزل تھا، گودام کے اندر 24 ٹینک بنے ہوئے تھے، کیمیکل کو پیٹرول اور ڈیزل میں مکس کر کے ملک کے مختلف پمپس پر بیچا جا رہا تھا۔ گودام کے مالک محمد خالد نے 4 سال سے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی، کسٹم حکام نے گودام سیل کر دیا۔ عالمی طاقتوں کی مجرمانہ چشم پوشی، اسرائیل بے لگام، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں گھروں اور پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 36,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں کی شامل ہے۔ رفح کا کویتی ہسپتال بھی صہیونی فوج کے محاصرے میں ہے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچنے نہیں دیا جا رہا، جس سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی ابھی تک بند ہے۔ اقوام متحدہ نے وادی میں شدید قحط کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کا گریجویشن تقریب سے واک آؤٹ، فلسطین کے حق میں نعرے، اسٹیج پر آ کر پوسٹر بھی دکھائے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ غزہ میں جاری نسل کشی پر جاپان میں بھی احتجاج کیا گیا۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا نے ویمنز چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں لیون کو 2-0 سے شکست دی۔ بارسلونا نے تیسری اور لگاتار دوسری بار ٹرافی اپنے نام کی۔